فقیراں تاب مسجد صف کشیدن، غریبان شاہنشاہاں دریدن، جواں آتش درون سینہ افسرد، مسلماناں بدرگاہاں خزیدن۔ ابھی دیکھیں، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا، سب سے اوپر پہلے ایک لفظ ہے کشیدند۔ تو آپ کو میں نے ایک یہ فنی اصطلاح میں، فنی محاسن میں سے یہ بات بتائی کہ اصل مصدر جو ہوتا ہے فارسی کا مصدر، وہ ہمیشہ اس کے آخر میں نون ہوتا ہے، یا اصل میں یا تن ہوتا ہے یا دن ہوتا ہے۔ فارسی کے مصدر تو سمجھتے ہیں نا، ورب جیسے اردو میں کہتے ہیں جانا، آنا، کھانا، پینا، نہانا، تو ہر ایک کے آخر میں کیا ہے؟ نون الف نا، سوائے نانا کے۔ تو آنا، جانا، کھانا، پینا، نہانا، دھونا، سب کچھ، تو اس کے آخر میں جس لفظ اردو میں جس لفظ کے آخر میں نون الف نہ آئے سوائے نانا کے، وہ سب کیا ہے؟ مصدر ہے، یعنی ورب ہے، وہ کیا ہے؟ فعل جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فارسی میں اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں یا دال نون آتا ہے یا تے نون، لازماً یا تے نون، جیسے کشتن قتل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ کشیدن، کشیدن کھینچنا، سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہوتا ہے مصدر۔ انگلش میں کیا نشانی ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ یس، ٹو، اس کے شروع میں ٹو لگتا ہے، ٹو سٹ، ٹو اسٹینڈ، ٹو گو، ٹو یہ، تو جب ٹو لگ گیا تو اٹ مینس یہ ورب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ٹو ہٹا دیں تو کوئی امپیریٹیو سینٹینس بن جائے گا۔ ہم عام طور پہ صرف کہتے ہیں سٹ، اسٹینڈ، یہ ورب ہے، یہ نہیں، ٹو لگائیں گے تو بنے گا، تو یہ نشانی ہے جی۔ وہ تو پارٹیسپل بن جائے گا نا، یعنی ہم نہیں، وہ ورب کی ایک آگے، وہ اس کو پارٹیسپل کہتے ہیں۔ یعنی نشانی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل کیا ہے۔ جیسے ہم عربی کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، عربی میں آپ نے بہت سارے افعال دیکھے ہیں فعل جیسے ہوتے ہیں، تو اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہے؟ ثلاثی، تین حرفی مادہ۔ تو عربی میں یہ نشانی ہے کہ وہ ثلاثی مجرد ہوگا، انگلش میں یہ نشانی ہے کہ اس کے شروع میں ٹو ہوگا، اردو میں یہ نشانی ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ ہوگا، تو فارسی میں ہے کہ اس کے آخر میں یا دال نون ہوگا یا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اب یہ دیکھیں جو اصل بات میں بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ، ہم چونکہ فارسی کے بہت الفاظ آئیں گے تو میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ تو دال یہ کیوں ایڈ کرتے ہیں؟ یہی میں آپ کو بتانے لگا، تو سب سے پہلے تو آپ کو نون کاٹنا ہے، اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے، نون کاٹنا ہے۔ تو کشیدن ہے اصل میں، آخری نون دال کو چھوڑ دے، بھول جائیں آپ تھوڑی دیر، تو آپ کشیدن ہے، کشیدن، تو اس کا نون کاٹا تو کیا بنا؟ کشید، ٹھیک ہے، کشید۔ تو اب اس کے ساتھ آپ نے یا چھوٹی یہ شامل کی، اٹ ڈیپینڈس کہ کون ہے وہ جو کام کر رہا ہے، وہ کام کرنے والا کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ ہے کشیدی بن جائے گا، میم ہے تو کشیدم بن جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر جمع ہے، بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے آخر میں لگتا ہے اند، الف نون دال، اند۔ تو یہ کیا بنا؟ کشید پلس اند۔ تو اند کا الف پھر محذوف ہو جاتا ہے، یعنی بولنے میں، تو کیا بنا؟ کشید اند۔ تو یہ لفظ کی ایسے میں نے آپ کو، اس کا تعلق کوئی نہیں ہے اس کے مضمون سے، صرف یہ فنی محاسن میں یہ بات میں آپ کو یہ پھر صرف اس میں پوئٹری میں یوز ہوا ہے اس طرح؟ نہیں، زبان ہے ہی ایسے، ہاں ایسے ہے ہی ایسا، فارسی زبان میں جی۔ تو آپ دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ فقیراں تا بمسجد صف کشیدند، جب تک فقیروں نے مسجد میں صفیں باندھی۔ کشید کہتے ہیں کھینچنے کو، کش کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، کش اور کش، یہ بھی آپ کو پتہ ہے نا، کش اور کش اردو زبان میں جب لکھتے ہیں تو اس کے اوپر وہ زبر اور پیش نہیں لگاتے، اس لیے کئی لوگ اس کو کش کو کش پڑھ دیتے ہیں، کئی کش کو کش پڑھ دیتے، اس میں فرق ہے۔ جیسے خود کش کو کئی لوگ کہتے ہیں خود کشی کر لی، خود کشی نہیں ہوتا، خود کشی ہوتا ہے، سوری، خود کشی ہوتا ہے، خود کشی نہیں ہوتا۔ کش کا مطلب ہے قتل کرنا نا، کشتن۔ یا اسی طرح ہمارے یہاں پہاڑی سلسلہ ایک ہندو، اصل میں ہندو کش ہے، تو ہندو کش لگانا جو ہے نا، کش، یہ سگریٹ کا کش، وہ کش ہے، کش نہیں ہے، وہ کش ہے، کیونکہ اس میں کھینچتے، ایسا سوٹا لگاتے ہیں، کھینچتے ہیں، یعنی سمجھ گئے آپ؟ رسہ کشی، کشی نہیں ہے، کشی، رسہ کشی، تو کش، یہ دیکھیں، تو کش کا مطلب ہے کہ مارنا، قتل کرنا، تو سمجھ گئے آپ؟ تو یہاں پہ کیا ہے؟ کشیدن، کھینچنا۔
صف کشیدن کس معنی میں استعمال ہو، یعنی صفیں باندھنا، صفیں بنانا دوسرے الفاظ میں. تو جب تک مسجد میں صفیں باندھتے تھے تو تب تک کیا ہوتا تھا؟ غریبان شہنشاہ دریدند، بڑے بڑے شہنشاہوں کے غریبانوں کو پھاڑ دیتے. دریدن سے ہے درد. جب تک یہ حال تھا تو یہ تھا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے گریبانوں کو پکڑ لیتے تھے، پھاڑ دیتے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ چواں آتش درون سینہ افسرد. جب، چوں کا مطلب ہے جب، ان کے درون سینہ، سینے کے اندر لگی ہوئی آگ، آتش درون سینہ ٹھنڈی ہو گئی. جب وہ ٹھنڈی ہو گئی تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ مسلمانہ بدرگاہاں خزیدن. پھر وہ کھنچے چلے جاتے ہیں، گھستے چلے جاتے ہیں خانقاہوں میں. تو جو ہم نے اوپر بات کی تھی خانقاہوں سے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبی، یہ اصل میں وہ مضمون ہے. یہ بات واضح ہوئی آپ کو کہ جب تک تو وہ ان کے اندر وہ تھا، جذبہ تھا، جوش تھا، ولولہ تھا، تو تب تک تو وہ بڑی بڑی ریاستوں اور بڑی بڑی سلطنتوں کے کنگرے اتار دیے انہوں نے، ان کے بادشاہوں کو لے کے زمین بوس کر دیا. لیکن جب وہ ان کے اندر لگی ہوئی سینے کے اندر وہ جذبہ مٹ گیا، وہ آگ جو سینوں کے اندر تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ پھر وہ خانقاہوں میں گھس گئے. مسلمانہ بدرگاہاں خزیدن، خزیدن یعنی گھس گئے. واضح جی؟ یہ بدرگاہاں، یہ خانقاہوں کی درگاہ سے نکلا؟ درگاہ نا، نہیں ہے ہی وہ درگاہ، اور درگاہ کی جمع درگاہ، اور با اس کے ساتھ لگی کہ اس کے ساتھ بدرگاہ. جی جس طرح بمسجد تھا تو بدرگاہ، بالکل بالکل.